اور اللہ کے حدود کو توڑ دو گے تب تم جدا ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہوگی۔ تو اگر یہ محسوس کرتے ہیں اور ایک عالم کے پاس آ کے مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہی نوبت آ گئی ہے، تو وہ عالم اس کو سمجھائے گا، بتائے گا کہ دیکھو طلاق کا اسلامی طریقہ یہ ہے، اب تم کو دینا ہے تو یوں دو۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کی جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں، پاکی کے دن ہوتے ہیں، حیض کے دنوں میں طلاق نہ دی جائے، وہ بدعت ہے اور غلط ہے۔ پاکی کے دنوں میں شوہر ایک مرتبہ لفظ طلاق بولے کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، ایک بار سے زیادہ بالکل نہ بولے، وہ ہرگز نہ بولے، یہ بہت ہی غلط ہے، بہت ہی گناہ کی چیز ہے۔ پاکی کے دن میں ایک بار لفظ طلاق بول دے، اب چھٹی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ طلاق تو ہو گئی ایک بار بولنے کے بعد اسلامی طریقے کے مطابق۔ اب جس دن طلاق دی گئی ہے اس دن سے لے کر کے، وہ تو پاکی کے دن میں طلاق دی گئی ہے، اس کے بعد جو عورت کو حیض آئے گا تو وہ حیض 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن جتنا آتا ہو، جو اس کی عادت ہو، وہ حیض کا پورا ایک وقفہ، ایک حیض ہوا، پھر پاکی کے دن آئیں گے، اس کے بعد پھر حیض آئے گا، وہ دوسرا ہوا، پھر پاکی کے دن آئیں گے، اس کے بعد پھر حیض آئے گا، وہ تیسرا حیض ہوا، تیسرا حیض جس دن ختم ہوگا اس دن تک عدت ہے۔ اتنے دنوں تک وہ بیوی ایک حیثیت میں باقی رہے گی، ساتھ تو نہیں رہیں گے دونوں میاں بیوی بن کر، لیکن پوری طرح رشتہ کٹا نہیں ہے، ابھی کچھ حد تک باقی ہے رشتہ۔ اسی لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان دنوں میں بیوی کو گھر میں رہنے دے اور بیوی کو نان نفقہ خرچہ دیتا رہے۔ اتنے دنوں تک بیوی وہاں رہے گی الگ۔ اگر اتنے دنوں میں خود بیوی کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا، کیوں ہم اختلاف کرنے لگ گئے، کہیں الگ جائیں گے وہاں پھر شادی کرنی پڑے گی، پھر پتہ نہیں وہاں ذہن کیسا ہو، یہاں اتنے دن گزر گئے، ایڈجسٹ وہاں بھی کرنا پڑے گا، یہی کیوں نہ کر لیں۔ اگر بال بچے ہیں تو بچوں کے بارے میں سوچیں۔ ایسے مرد بھی سوچے گا جب اتنے دن علیحدہ رہے گا کہ ہماری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، تنہا کوئی زندگی ہوتی ہے، شادی کہیں کرنی ہی ہوگی، بغیر شادی کے زندگی ناقص ہے۔ تو جب یہ باتیں یہ دونوں سوچیں گے تو ہو سکتا ہے ان دونوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم دونوں مل جائیں۔ تو ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے جو اسلامی طریقہ ہے کہ ابھی جو عدت کے ایام تھے، دن تھے، 3 حیض کا پیریڈ تقریباً 3 مہینے کا بن جاتا ہے، ان دنوں کے بیچ میں جس وقت بھی ان دونوں کو احساس ہو جائے کہ ہم ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اب، تو ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اب ان کے 2-3 طلاق ہر شخص کو کا حق ہوتا ہے، ایک شادی میں 3 طلاق کے حقوق ہوتے ہیں، تو 3 میں سے ایک ختم ہو گئے، 2 باقی رہ گئے، لیکن اب دونوں بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مسئلے کے میاں بیوی بن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، صرف میاں بیوی کی طرح ساتھ رہنا شروع کر دیں، یا زبان سے بول دیں کہ میں اپنی بیوی کو واپس لیتا ہوں۔ اچھا یہ ہے کہ 2 افراد کے بٹھا کر کے گواہ بنا لیں ان کو کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے رہا ہوں، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، اور اس طرح وہ رجوع کر لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اور نہیں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو 3 حیض کا وقفہ جب گزرا تو اس کے بعد جو طلاق پڑی تھی وہ طلاق اب بائنہ ہو گئی، اب دونوں جدا ہو گئے پوری طرح، طلاق نکاح بالکل ختم ہو گیا۔ اب دونوں میں میاں بیوی بن کر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عدت گزرنے کے بعد بھی، دونوں کے الگ الگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جانے کے بعد بھی کبھی اگر چاہیں گے دوبارہ شادی کرنا تو دوبارہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ عدت کے بیچ میں شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف زبان سے بولنے سے یا ساتھ رہنے سے رجوع ہو جاتا ہے۔ عدت گزر گئی تو اب اگر ساتھ رہنے کا خیال ہو تو پھر دوبارہ ان کو آپس میں نکاح کرنا ہوگا۔ اب وہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں کہ اب شادی بھی نہیں ہو سکتی، ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیسے رہیں، یہ سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ خود اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ انسان ناواقفیت اور جہالت میں، یا پتہ نہیں کون اس کو سکھاتا ہے کہ وہ آ کر سیدھے 3 طلاق دے بیٹھتا ہے، یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے، مسئلے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو طلاق دینا ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ طلاق نہ دی جائے، دینے سے پہلے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں اور دینا ضروری بن جائے، دونوں متفقوں کی طلاق ہونی چاہیے، تو شوہر بیوی کی پاکی کے دنوں میں ایک بار طلاق دے، اس کے بعد کچھ نہ بولے، اور اس کے بعد سے 3 حیض کی مدت تک عدت کے دن ہیں، ان میں اگر واپس لینا چاہیں طلاق کو تو واپس لے لیں، نہ لینا چاہیں تو عدت کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شرکت کرنا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور ارسال فرمائیں، اور اپنے خطوط میں آپ اپنے ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم فوری طور پر ان کے جوابات دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے: دینی سوال جواب، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل
सवाल जवाब 123@yahoo.co.in। اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیتی کاوشوں کا سلسلہ شروع فرمایا تھا تو آپ کا زور توحید کے ساتھ ساتھ آخرت پر تھا اور اسلامی معاشرہ فکر آخرت پر قائم ہوا تھا. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مکمل طور پر عمل پیرا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو اصول اور ضابطے مسلمانوں کو دے رکھے تھے، مسلمانوں نے پوری طرح سے انہیں اپنی زندگی میں داخل کر رکھا تھا. لیکن رفتہ رفتہ صورتحال بدلتی گئی اور یہاں تک کہ ہمارے زمانے میں دین بیزاری کا ماحول پیدا ہو گیا. لوگ دین سے بری طرح برگشتہ ہیں اور وہ تمام کام انجام دے رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے انجام دیتے ہیں. ایسے لوگ انجام دیتے ہیں جو اسلام پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، جن کے یہاں آخرت کا یقین نہیں پایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت پورے طور پر پہلی امتوں کے نقش قدم کی پیروی نہ کرے، اور یہ پیروی بالش برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ ہوگی. لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کا فارس اور روم، کہ جیسے فارس اور روم کے لوگ ہیں، یعنی مراد وہ لوگ ہیں جو فارس اور روم کے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الناس الا ہؤلاء، ان کے علاوہ اور کون لوگ ہیں. یا دوسری روایت کے مطابق جس میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ یہود و نصارہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہود و نصارہ. بعض روایات میں تشبیہ مزید دقیق ہے کہ حتی لو دخلوا جحر ذب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی داخل ہوگے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں شدت موافقت مراد ہے، یعنی پوری شدت کے ساتھ یہ امت
پہلی امتوں کی موافقت کرے گی معصیتوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں۔ آج دیکھیے یہ امت اسی طرح گناہوں میں غرق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہے، جس طرح یہود و نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے اور ہیں۔ اس کے کچھ اسباب ہیں اور دوائی ہیں۔ رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کے دین کے اندر کمزوری پیدا ہو چلی اور یورپی ممالک کے لوگوں نے مسلمانوں کو بری طرح سے شکست فاش دی اور جنگی میدان میں بھی مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں پر شکست کھائی اور اسلامی حکومت جو انتہائی کمزور ہو چلی تھی یورپی یلغاروں کے سامنے نہ ٹک سکی، تو جو برائیاں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں وہ تمام برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوئیں۔ ان کے ہاں برائیوں کے جو اسباب ہیں یا دین بیزاری کے، جس کو الحاد کہا جاتا ہے یعنی بے دینی، تو یہ الحاد ان کے ہاں اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی بڑی قوی وجہ پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کا الحاد پیدا ہو۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں، جن کے ہاں کتاب میں کوئی تحریف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی کتاب محفوظ رکھی ہے، جن کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذخیرہ اپنی صحیح سالم حالت میں موجود ہے، ان لوگوں کے اندر اگر اس طرح کا انحراف پیدا ہو تو یقینی طور پر تعجب کی بات ہے۔ جہاں تک یورپ کا معاملہ ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک دور یورپ پر یہ گزرا ہے کہ پورا کا پورا اقتدار کنیسہ کے ہاتھ میں تھا، پادریوں کے ہاتھ میں حکومت تھی، وہ جس طرح سے چاہتے تھے لوگوں کے ساتھ تصرف کیا کرتے تھے، ان پر ظالمانہ ٹیکس لگایا کرتے تھے، انہیں ستایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہاں کے چند ماہر سائنسدانوں نے کچھ علمی حقائق کا انکشاف کیا تو کنیسہ نے انہیں سزائیں دی، ان کو دبانے کی پوری کوشش کی گئی۔ پھر جیسے جیسے نئے نئے علمی حقائق کا انکشاف ہونا شروع ہوا، کنیسہ ان کی مخالفت کرتا رہا۔ اس سے ان کے یہاں رد فعل کے طور پر ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ کنیسہ اور گرجا اور مذہب یہ علمی حقائق کے مخالف ہیں اور علمی ترقی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ذہن میں بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگوں کے ذہن میں بغاوت کے خیالات پنپنے لگے، لہذا کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گرجا نے انکویزیشن کا شعبہ قائم کر کے ان کو بہت ہی دردناک قسم کی سزائیں دی، اور پھر اس کے بعد جب کنیسہ سے بغاوت کا رجحان پیدا ہونے لگا لوگوں کے اندر تو یہ حقائق منکشف ہوئے کہ کنیسہ کے اندر اخلاق سوز حرکتیں کی جاتی ہیں اور بڑی برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ لوگ جو دوسروں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں یہ اخلاق کی گراوٹ کی کس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جب یہ تمام حقائق لوگوں کے سامنے منظر عام پر آئے تو ایک اور اس کا رد فعل پیدا ہوا کہ لوگ کنیسہ سے برگشتہ ہونے لگے، اور کنیسہ سے برگشتہ ہوتے ہوتے مذہب اور دین سے برگشتہ ہو گئے، بلکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو انبیاء کا نام لیا جاتا ہے، رسولوں کا نام لیا جاتا ہے، یہ محض پادریوں کی آڑ ہے جس کے ذریعے لوگوں کا شکار کرتے ہیں، اور یہ انبیاء اور رسول بھی اگر کچھ ہوئے ہیں تو یہ محض نعوذ باللہ من ذالک حاشا و کلّا دھوکے باز لوگ تھے جو مذہب کی آڑ میں نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپنے کے لیے، لوگوں پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے۔ ظاہری طور پر جو کنیسہ کی برائیاں انہوں نے دیکھی، پادریوں کی اندر جو اخلاقی بربادیاں ان کے سامنے آئیں، اس کے رد فعل میں انہوں نے انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایسے خیالات اپنے ذہن میں بٹھائے۔ حالانکہ یہ بالکل کھلی ہوئی غلط باتیں تھی جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کی غلط ہونے میں، لیکن بہرکیف لوگوں نے جو سامنے دیکھا تو اس رد فعل میں وہاں برائی پیدا ہوئی اور رفتہ رفتہ لوگ مذہب سے پورے طور پر آزاد ہوتے گئے۔ اور جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ مذہب سائنسی ترقی سے روکتا ہے اور اس کے راستے میں بہت بڑا روڑا ہے، تو یہ اکثر طور پر کلی طور پر لوگ اس قید و بند سے اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کرا لیا۔ پھر کارل مارکس کا فلسفہ وجود میں آیا جو باقاعدہ دہریت پر قائم ہے، مادہ پرستی پر قائم ہے، جس نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، انسان خود بخود وجود میں آتا ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس قدر لذتیں حاصل کر سکتا ہے لذت حاصل کرے، اپنے نفس کو جس قدر
لطف اندوز کر سکتا ہے لطف اندوز ہو، اور یہ نظریہ عالم میں پروان چڑھنے لگا. خواہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا کمیونسٹ نظام ہو، دونوں کے ہاں بنیاد دنیا کی آشائشیں ہوئی، عیش کوشیاں ہوئیں، اور لوگ مذہبی اصول اور ضوابط سے دور ہوتے گئے. یہی لوگ جب اسلامی خلافت کی کمزوری کی بنیاد پر مسلم ممالک پر حملہ آور ہوئے اور اسلامی خلافت ان کے سامنے ڈھہ پڑی، تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یورپ اور امریکہ میں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں جو دین بیزار ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین انسان کو ترقی سے روکتا ہے. حالانکہ یہاں بھی اخلاقی طور پر، یعنی اسلامی ممالک میں بھی اخلاقی طور پر بہت گراوٹ پیدا ہو چلی تھی، اور لوگ مختلف فرقوں اور مذہبوں میں بٹ چکے تھے. لوگوں کے ہاں طرح طرح کے اختلافات تھے، ان اختلافات نے ان کو بہت نقصان پہنچایا. تاہم اس انداز میں دین بیزاری نہیں پیدا ہوئی تھی. لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکتے تھے، اور دینی رجحان بہت حد تک ان کے اندر پایا جاتا تھا. سینکڑوں انحرافات کے باوجود وہ لوگ دیندار تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فاتح قوم جو ہمارے ملک پر حملہ آور ہوئی ہے اور ہمارے ملک کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، ان کے یہاں وہ لوگ برسر اقتدار ہیں یا وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں جو دین سے بیزار ہیں، تو ان نادانوں نے بھی یہ سمجھا کہ دین سے بیزاری کا اظہار کیے بغیر اور دینی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیے بغیر ترقی ممکن نہیں. اس ترقی نے دنیا کو کیا دیا؟ مادی اعتبار سے انسان بڑی ترقی کر گیا، لیکن روحانی اعتبار سے عجیب و غریب قسم کی شقاوت اور قلق اور حیرت اور اضطراب کا شکار ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے اندر ایک واضح رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے اور انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا کیا گیا اس کو، اور اس کا انجام کیا ہے. یہ سوال ہر انسان کے دل سے اٹھ کر ذہن میں پہنچتا ہے اور ہر انسان اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطرت کی آواز ہے. لیکن مادیت نے اس آواز کو دبا دیا، لوگوں کو غلط نظریے میں پھنسا کر دنیا کی عیش کوشی اور لذت اور نفع اندوزی کی فکر میں اور اس کے چکر میں پھنسا کر لوگوں کو دین سے برگشتہ کر کے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ آواز اٹھتی ہے اور اس آواز کا جواب نہ ملنے کی صورت میں انسان عجیب و غریب قسم کے اضطراب اور حیرت اور قلق کا شکار ہو جاتا ہے. طرح طرح کی الجھنیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیم و حکیم نے جو کائنات بنائی ہے اور انسان کو اس میں پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اس نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اس کی عبادت کرے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب انسان اپنی زندگی کا مقصد فوت کر کے، اپنی زندگی کے مقصد سے کنارہ کش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر آمادہ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی معصیت کی بنیاد پر اس دنیا کے نظام میں فساد پیدا ہوگا اور انسان خود اپنی بلائی ہوئی مصیبتوں کا شکار ہوگا، جیسا کہ آج دنیا شکار ہو رہی ہے. سماج و معاشرے کی جو تعمیر ہوتی ہے اس کی اینٹیں کہاں سے فراہم کی جاتی ہیں؟ انہی گھرانوں سے فراہم کی جاتی ہیں. گھرانے سے اگر فاسد اینٹیں آئیں گی، اس سے جو عمارت تعمیر ہوگی، اس عمارت کا فساد بالکل واضح ہے کہ وہ عمارت خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے، وہ عمارت انتہائی بدنما ہوگی اور انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہوگی. اسی لیے آج سماج اور معاشرے میں جو یہ برائیاں ہیں، جو یہ فساد ہے، ہر آدمی مفاد پرستی میں چور ہے اور اپنے فائدے کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. لوگوں کے تعلقات سراسر تاجرانہ ہیں. لوگ ایک دوسرے سے اپنے مفاد کی خاطر جڑے ہوئے ہیں اور انانیت اور خود غرضی کے علاوہ ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا. اسی طریقے سے جو حکومتیں تشکیل پاتی ہیں اور جو حکمراں ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سماج و معاشرے سے آتے ہیں. کس طرح لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے اور عوامی خزانے کو لوگ کس طرح سے لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے کے فکر میں رہتے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے کس قدر لوگ تباہ ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یعنی اپنی خواہشات پوری کرنے کا جو انداز ہے لوگوں کا، بالکل جانوروں جیسا ہے. جنگل کا قانون ہے اور انسان کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سجائی دیتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیٹ کا ایندھن بھرے اور شرمگاہ کے تقاضوں کو پورا کرے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں، کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ بالکل جانوروں کا قانون ہے کہ جہاں جس کا جی چاہا یا جس انداز میں چاہا اسی انداز میں وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے. تو یہ معاشرہ تباہ و برباد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے.
یہود و نصارہ نے اپنے اندر جو فساد پیدا کیا، یہود و نصارہ کے اندر اگر شرک پیدا ہوا، اس امت کے اندر بھی شرک پیدا ہوا. یہود و نصارہ نے اپنے دین میں بدعتیں ایجاد کی تو اس امت نے بھی اپنے دین میں طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کی. یہود و نصارہ کے ہاں اگر زنا کی کثرت ہے تو اس امت کے اندر بھی زنا کی کثرت ہے. اگر یہود و نصارہ نے کثرت سے شراب نوشی کی ہے تو یہ امت بھی آج کثرت سے شراب نوشی کر رہی ہے. بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو شراب خانوں کے اڈے چلا رہے ہیں اور شراب کو فروغ دینے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. بلکہ مختلف قسم کے نشہ کی چیزیں عالم میں پھیلانے میں مسلمان کسی دوسری قوم سے پیچھے نہیں ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دین نے سراسر کسی چیز کو حرام کیا ہو، اس دین کے ماننے والے، اس دین کی طرف منسوب ہونے والے اسی چیز کے فروغ میں حصہ لینے والے بنے، بلکہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اسی طریقے سے بے حیائی اور فحاشی اور برائی جو دوسری قوموں میں عام ہوئی وہ اس امت میں بھی عام ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے کی دم کی طرح، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسرے قسم کے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ فرمایا کہ کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سی کپڑے پہننے والیاں ہوں گی جو ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. کہاں تو یہ بات تھی کہ کسی مسلمان لڑکی یا عورت کے سلسلے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ گھر سے چہرہ کھول کر نکلے گی، یعنی چہرہ تک ڈھانک کر اور پوری طرح سے باحجاب ہو کر لڑکیاں نکلنے میں بھی جھجکتی تھیں، بلکہ بازار جانے میں بھی جھجک ہوتی تھی. مرد پورا بازار اور سودا صرف لا کر دیا کرتے تھے اور عورتیں گھر میں بیٹھی رہا کرتی تھیں یا گھر کے کام کاج انجام دیا کرتی تھی. لیکن اب تو اس دنیا نے جو ترقی کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور صرف یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ دنیا میں لذتیں حاصل کر لو، نفع حاصل کر لو، اس لیے کہ یہ عالم دوبارہ نہیں ملنے والا ہے. تو جتنا فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدے کے طرح طرح کے سامان بھی ایجاد میں آئے، مختلف چیزیں ایجاد کی گئیں، رفاہیت اور عیش کے وہ سامان جن کا تصور آج سے 100 سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا، وہ تمام چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. یہ طرح طرح کی کاریں ہیں، ہوائی جہاز ہے، اور اسی طریقے سے گھروں میں یہ مختلف قسم کے فرنیچر ہیں، اور اے سی ہے، ٹی وی ٹیلی ویژن ہے. تو اس کی دوڑ میں ہر آدمی لگا ہوا ہے. تو اس دوڑ میں جب لوگوں نے دیکھا کہ مردوں کی کمائی سے یہ تمام اسباب مہیا نہیں ہو پا رہے ہیں تو عورتیں بھی اس میدان میں کود پڑی اور مردوں کے کاندھے سے کاندھا ملا کر بازاروں میں چلی آئیں، آفسوں میں کام کر رہی ہیں. اور اس اختلاط کے نتیجے میں جو بے حیائیاں اور برائیاں پیدا ہوئی ہے، اس کے تصور سے ایک صالح انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. ایک نیک انسان کی جو اپنے دین کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور دین میں بصیرت رکھتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تباہی و بربادی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلاتن مائلاتن، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں. کہ اب کتنی آسانی کے ساتھ یعنی عشق و محبت کے چرچے ہیں. آپ دیکھیں کہ راستے پر آپ کو لڑکے اور لڑکیاں برملا یعنی تمام لوگوں کے سامنے عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے، عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اور عشق کیا ہے؟ بے حیائی یعنی زناکاری کے وہ تمام اسباب آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے. یہ ننگی لڑکیاں اور طرح طرح سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے جذبے نے عجیب و غریب تراش خراش کے کپڑے ایجاد کرا دیے ہیں. اور یہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگا ہوتی ہیں، بلکہ سراپا دعوت گناہ ہے. اور ایک شریف انسان کا راستے پہ چلنا صحیح سالم حالت میں دشوار اور محال ہو چلا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کس قدر صادق آ رہی ہے کہ امت میں یہ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اور آج غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان عورتیں اپنے آپ کو ننگا کرنے پر گویا مقابلہ آرائی میں لگی ہوئی ہیں. اور ہماری پڑوسن جس طرح سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا لباس پہنتی ہے، اس طرح سے دوسری عورت یہ چاہتی ہے، دوسری پڑوسن یہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو نمایاں کرے اور زیبائش و آرائش کے ذریعہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھے.
تو یہ تمام چیزیں انسان کو برباد نہ کریں گی تو کیا ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومیلات مائلات، کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں. جہاں دیکھو مسکراہٹیں اچھالی جا رہی ہے اور ذرا کوئی موقع ملا کہ وہ مرد کی جھولی میں پکے ہوئے آم کی طرح گر جاتی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق وعید بھی سنائی ہے اور یہ فرمایا کہ لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحا، اور اس کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. تو یہ عورتیں جو اس دوڑ میں شریک ہوئیں اور اپنے آپ کو بے پردہ کر رہی ہیں اور تباہی و بربادی کے اسباب بن رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کیسی سخت وعید فرمائی. تو تمام برائیاں اور بے حیائیاں، اور اس سے انسان برباد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس امت میں خسف ہوگا، قذف ہوگا، مسخ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت پہ بھی پتھر برسیں گے اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. جس طرح پہلی امتوں میں بندر، سور اور اس طریقے سے دوسرے جانوروں میں تبدیل کر دیے گئے تھے، ویسے اس امت میں بھی یہ کیفیتیں ہوں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہوں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ یعنی نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت اور برائی اور بے حیائی بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں ہلاکت بھی آئے گی اور نیک لوگوں کے باوجود لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے. نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس تباہی اور بربادی کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے یا نہیں، سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. قرآن ہماری رہنمائی کی اور ہدایت کی کتاب ہے. تو قرآن نے زندگی گزارنے کے سلسلے میں ہمیں کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آج معاملہ ایسا ہو گیا، پچھلے زمانے میں ایک فرقہ گزرا تھا جس کو گمراہ فرقہ شمار کیا جاتا ہے. اس فرقے کو مرجیہ کہا جاتا ہے. مرجیہ کو تمام لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شمار کیا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ آدمی اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر اس نے لا الہ اقرار کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، تو کسی گناہ کا اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. اس کے برعکس ایک جماعت ایسی گزری ہے مسلمانوں میں جن کو خوارج کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کوئی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو خوارج کے مقابلے میں جو دوسری جماعت پیدا ہوئی وہ مرجیہ کی تھی کہ کوئی بھی عمل کرو، لا الہ الا اللہ کے اگر اقراری ہو تو پھر کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ان دونوں فرقوں کو گمراہ فرقوں میں شمار کیا گیا. لیکن آج عملی طور پر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کا رجحان ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب انہیں کسی طرح کے نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی برائی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا ان کے نجات کے لیے کافی ہے. زبانی طور پر دعویٰ کر لینا ان کے لیے کافی ہے. عملی طور پر اکثر و بیشتر مسلمانوں کا مظاہرہ یہی، ورنہ پہلے اسلامی معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی آدمی نماز چھوڑ دے گا. اس طرح سے بے حیائی کے ساتھ عورتیں بازاروں میں گھومیں گی، یا شراب لوگ علل اعلان پیئیں گے، جوا لوگ علل اعلان کھیلیں گے، سود بری طریقے سے لوگ کھاتے رہیں گے. حالانکہ یہ سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں کیسی سخت وعید فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑتے ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن آج عمومی طور پر لوگ سود کھا رہے ہیں اور علل اعلان سود کھا رہے ہیں، اور کوئی آدمی یہ سوچنے پر آمادہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز قابل گرفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی صادق آئی، یہود و نصارہ کے قدم بقدم پیروی کرو گی. یعنی باقاعدہ جس طریقے سے جو بھی کام ان لوگوں نے کیا ہوگا وہ تمام کام یہ امت انجام دے گی. اور وہ امت جس نے پہلے اس کام کو انجام دیا تھا، کیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہی؟ نہیں رہی. تو اس طرح یہ امت بھی اللہ کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرما کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کسی کو جنت نہیں ملنے والی ہے. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں. نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں. کچھ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بتایا کہ